آج میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، امت کو جن مسائل کی آج ضرورت ہے اس پر ڈسکس بھی ہو، اس کے لیے لائے عمل بھی تیار کریں۔ لوگ آ کر کے آج یہ مسائل ضرور رکھیں۔ دیکھیں آج محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو آپ میری تنقید نہ سمجھیں اور نہ ہی میں کوئی گستاخ ہوں۔ میں مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی شہدا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے گھروں سے یہ گٹھی میں پلائی ہوئی محبت ہے، لیکن محرم کے آتے ہی جتنا ایکٹیو ہمارے محلے ہوتے ہیں سارے جگہ پر، ایک جگہ 51 دیگ کھچڑا بنا ہے، دوسری جگہ کمپٹیشن میں 100 دیگ کھچڑے بنائے، 51 دیگ 100 دیگ، ٹھیک ہے پکاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھلانا ثواب ہے، کس کو کھلانا؟ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا؟ یہاں تو حال یہ ہے جو خود گھر میں کھا کھا کر موٹے ہو چکے وہی کھچڑا کھانے بھی آ گئے۔ کوئی ایسا بندہ تو ہمیں نظر نہیں آیا جس کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی اور وہ آ کر کے کھا گیا ہو، تو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ غربا اور مساکین کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار غوث پاک نے تو فرمایا میں نے ساری نیکیاں الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، صرف 2 نیکیاں ایسی نظر آئی جو رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھ دیا ہے، فرماتے میں نے ساری نیکیاں چھان کر دیکھ لی، 2 نیکیاں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ایک بھوکوں کو کھلانا، دوسرا ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ لیکن یہ شرط بتائی کہ بھوکوں کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غربت اور افلاس کی وجہ سے کھا نہیں پاتا۔ میرے اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ کھچڑا نہیں کھا سکتے، تبرک نہیں کھا سکتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیں، سارے لوگ کھائیں، لیکن میرے عزیزو ہمارا کل اثاثہ لا کر کے کیا انہی ساری چیزوں پر ہی خرچ کرنا ہے؟ امت کے لیے ایسے مسائل ہیں، پورے محلے میں گھوم پھر کر کے ہم دیکھ لیں، ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا کوچنگ سینٹر نہیں ملتا جہاں پر غریب بچوں کو پڑھا کر کے IAS یا IPS تک کی تعلیمات دی جا سکے، اس کے لیے کوئی سوچتا بھی نہیں۔ اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ملتا ہے محلوں میں کہ بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے تو ساتھ میں چل کر کے حافظ قرآن بھی بن جائے، ڈھونڈ کر کے نکالو، نہیں ملتے۔ ہماری لاکھوں کی ایک مشت رقم جو ہے صرف ہمارے ایک وقت کے کھانے میں چلی جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب مسائل بہت زیادہ ہیں تو جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس پر اپنی انرجی خرچ کرنا چاہیے، اس پر ڈسکس بھی ہو اور اس کے لیے عمل بھی ہو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی ایک پرائم منسٹر لیڈی رہ چکی ہے، اس کا ایک انٹرویو ایک پترکار نے، ایک صحافی نے لیا تھا، جس کو بعد میں چل کر کے کئی سالوں کے بعد لیک کیا گیا۔ اس نے انٹرویو میں جو پوچھا تھا اس لیڈی سے جو پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، کہا کہ آپ کی بہت بڑی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں جس سے پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، پارلیمنٹ کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے لیے اتفاق نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ دور تھا جب اسرائیل میں کرائسس تھے، مال کی کمی تھی، لوگوں کے ہاں بزنس نہیں تھا، تجارت نہیں تھی اور جاب نہیں تھے۔ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے وہ اسلحات کی ڈیل کر رہی تھی، ڈیفنس کے سامان اسلحے خرید رہی تھی اور اس پر سگنیچر ہو رہے تھے، ایگریمنٹ بن رہے تھے، تو پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا پانی ان کو نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے پانی کا انتظام کرواتے، نہ کہ تم جو ہے ڈیفنس کے ہتھیار خریدتی۔ اس خاتون نے کہا سب کی مخالفت جھیل لیا لیکن مجھے جو کرنا تھا میں کر گئی۔ اس پر اس اینکر نے پوچھا کہ آپ ایسا کام کیوں ضد پر کر رہی ہیں؟ سنو میرے عزیزو، وہ یہودن ہے، یہودی اسرائیل کی رہنے والی، اور پرائم منسٹر کہتی ہے میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس کام میں میں انسپائر ہوں، بہت زیادہ متاثر ہوں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کے رسول
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहा वो कैसे? कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो इस्लामिक सल्तनत स्टैब्लिश कर दी मदीना तैयबा में, हालात उनके भी उस वक्त ऐसे थे कि एक खजूर पर उनके सहाबा पूरा दिन गुजार लेते थे, गुठली चूस करके रह जाते थे। एक प्याला दूध का मिल जाता तो 10 लोग पी लेते थे। और वो कहती है मैंने उनकी तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन उनकी बीवी के घर हजरत आयशा सिद्दीका के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। जिस दिन हुजूर पाक का इंतकाल हुआ उस दिन चिराग जलाने का तेल भी नहीं था। वो ऐसी सादी जिंदगी तो गुजार गए, लेकिन वो खातून कहती है चिराग जलाने के लिए तेल तो नहीं था, लेकिन सबसे कीमती और सबसे अजीम उस जमाने के 9 तलवारें उनकी दीवार पर लटकी हुई थी। गोया कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया था कि खाना एक वक्त का खाकर निगल लोगे, दूसरे वक्त फिर भूख लगेगी, दूसरे वक्त का खा लोगे, तीसरी भूख फिर लगेगी। लेकिन तुम्हारे लिए उम्मत के डिफेंस के लिए जो चीज चाहिए थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की जरूरत को महसूस करके पहले से मैसेज दिया था। वो इजराइली यहूदन कहती आज मेरा ये अमल हो सकता है 40 साल बाद आने वाली मेरी कौम देखकर फख्र करेगी कि हमारे लिए कितनी महफूज पनाहगाह ये बना करके चले गए। मेरे अजीजों, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बात ये कह रहा हूं, ये होती है कौमों की तामीर। आज हम तो खिचड़ों में रहे, खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे, उसको ये हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है मेरे बारे में। कहा ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया। कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सबको बराबर देखना चाहता हूं, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी ऐसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगें भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहां हालात तो ये है कि हम यतीमी के हालत में आ गए हैं आज। मियां कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और एडमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उनको कितनी मर्तबा वहां पर ईसाई नन हो कि पादरी हो ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं। कितनी मर्तबा ऐसी शिकायतें आई, लेकिन क्या करें। एक जगह पर मुझे खुद ये बात याद आती है, हमारे मुक्तदी थे एक हाजी साहब, अपने 2 बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने डाला था, 4वीं और 5वीं के बच्चे, साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। और एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए दिखाने के लिए, क्या है दिखाता हूं, कितना बेहतरीन है, 45 एकड़ में बना हुआ ये बोर्डिंग स्कूल है, सब कुछ है। मैं गया था, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि शेड्यूल क्या है आपका, बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा घंटे घंटे का शेड्यूल बताया। उसमें पूजा भी है, योगा भी है, जॉगिंग भी है, सब है। मैंने पूछा सारे बच्चे करते हैं? कहा सब करते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको करना है ये। और जो जिनके बच्चों के लिए हम गए हुए थे वो साल भर से पढ़ रहे थे। मैंने उन हाजी साहब से कहा वो बड़े परहेजगार हैं, एक नमाज भी कजा नहीं करते।
ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں اتنی دور لے جا کر کے. تو خیر ان کو یہ بات لگی, لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا, ہمارا ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال دوں. یہ بھی تو سوال ہے, یہ بھی تو سوال ہے. ہم نے اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے. فکر کرو میرے عزیزو, آج ضرورت اس بات کی ہے. میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں, اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی. کر جاؤ کچھ نہ کچھ, اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے. اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی, اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے, ماں باپ کے نافرمان, سب بہت کچھ ہے, لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں, اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے, اخلاق لاتا ہے, اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستو, بھائی اور بہنوں, جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم, محدث اعظم, مفکر اعظم یعنی مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بنات کو سماعت کے لیے میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم. آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آ چکے ہیں تو آپ سے گزارش ہے, ریکویسٹ, اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا, تاکہ آپ کو ہر دن اسی طرح کا ایک اچھا پیغام ملتے رہے. الحمدللہ ابھی آپ نے تو ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بنات کو سماعت کر چکے ہیں, تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور نہیں میں آپ کے وقت لینا چاہتا ہوں, اور نہیں میں آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بنات کو سماعت کر چکے ہیں. بس تھوڑی سی میری بات کو سن لیجئے گا, اس کے بعد اس پیغام کو تمام ہمارے قوم کے نوجوان تک شیئر بھی کر دیجئے گا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں محرم کے مہینے میں کھچڑا ہو, ملیدہ ہو, گوشت تو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے, جائز ہے یا حرام ہے, بنا لیے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ اس کے حوالے سے یہ سب ڈیٹیل انفارمیشن مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو دے دیے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کھانا چاہیے, کیا بنانا چاہیے, کیا چیز کا فاتح دلانا چاہیے. یہ سب کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے, آپ پر بھروسہ ہے, آپ پر کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا بھی رہوں گا کہ اگر آپ نے شروع سے لے کر انت تک بیان کو سنے ہوں گے تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دیے کہ محرم کے مہینے میں کھچڑا بنانے والے عورتیں کان کھول کر اس پیغام کو سن لیجیے گا, ورنہ زندگی بھر پچھتاتے رہ جائیے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھچڑا, ملیدہ, گوشت نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ امام حسن حسین کے یہ غمی کا دن ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کھا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے. آپ ملیدے کا کھچڑا بنائیے, کوئی دقت نہیں ہے, کھچڑے کا فاتحہ دلائیے, گوشت بنائیے, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے یہ سب ڈیٹیل انفارمیشن مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو دے دیے. لیکن بہت سارے ہمارے قوم کے مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آیا تھا نا کہ محرم کے مہینے میں یا پھر محرم میں فاتحہ کرانے کے لیے کھچڑا, ملیدہ نہیں بنانا چاہیے, یا گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا, تو کر سکتے نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے یہ سب ڈیٹیل انفارمیشن مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو دے دی. چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ, دعا میں یاد رکھے گا. اور میرا مقصد اور خواہش یہ ہوتا ہے کہ جس بھائی کو جس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے, میں ان تک پیغام پہنچانے کا کام کرتا ہوں. بس اس ویڈیو کو محرم سے پہلے یعنی 7ویں سے پہلے اس پیغام کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دے, تاکہ جن کو بھی اس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے معلوم چل جائے گا. چلیے دعا میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. اس پیغام کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دے.